ڈیئر اسٹوڈینٹس، گڈ بائی مسٹر چپس ناول آپ کے سلیبس میں شامل ہے۔ اس کا چیپٹر 14 ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے چند باتیں جو مسٹر چپس کے حوالے سے یقیناً آپ پچھلے چیپٹر پڑھتے ہوئے بھی آپ کے ذہن میں رہی ہوں گی، وہ یہ ہیں کہ چپس ایک ریٹائرڈ ٹیچر ہے اور وہ سکول کے سامنے روڈ کے پار ایک ہاسٹل میں رہتا ہے۔ اور چپس چونکہ جب ناول لکھا گیا تو ایک ریٹائرڈ زندگی گزار رہا تھا اور ہی واز لیونگ ان ہز پاسٹ۔ چپس کی بات کرتے ہوئے 3 باتیں یاد رکھیں کہ وہ ایک تو ہمیشہ پاسٹ کی بات کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس ہے ہی پاسٹ، فیوچر تو اس کے پاس ہے نہیں، بیکاز ان فیوچر ہی از گوئنگ ٹو ڈائی۔ اور وہ آگ کے سامنے بیٹھنا کیونکہ بوڑھا آدمی ہے اور سردی لگتی ہے، ماضی کی بات کرنا اور ساتھ میں چائے پینا، یہ 3 اس کی عادتیں ہیں۔ لیکن وہ اپنے ذہن سے سکول کو نکال نہیں سکا بیکاز ہی ہیز ناٹ گاٹ اینی فیملی۔ اس کے اپنے بال بچے اور فیملی لائف تو ہے نہیں، تو سکول ہی اس کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ تو چیپٹر 14 سٹارٹ ہوتا ہے، ٹیکسٹ آپ کے سامنے ہے، آپ اپنی بک سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ He still kept on his rooms with Mrs. Wickett۔ ابھی بھی اس نے اپنے رومز کمرے سنبھالے رکھے، مطلب وہ وہیں رہتا رہا مسز وکٹ کے ہاں۔ Indeed he still lived there، بے شک وہ وہاں رہتا تھا، but every morning، لیکن ہر صبح about 10:30 کوئی 10:30 بجے he put on his coat، وہ اپنا کوٹ پہنتا اینڈ مفلر اور مفلر لگاتا، اینڈ کراس دا روڈ ٹو دا اسکول، اور روڈ کراس کر کے اسکول چلا جاتا۔ ہی فیلٹ ویری فٹ، وہ بڑا فٹ محسوس کرتا اپنے آپ کو، اینڈ ایکچوئل ورک واز ناٹ ٹیکسنگ، اور جو اصل کام تھا اسکول میں جا کے وہ کرتا تھا وہ بہت مشکل نہیں تھا۔ جسٹ اے فیو فارمز ان لیٹن اینڈ رومن ہسٹری، لاطینی اور رومن ہسٹری کی کچھ کلاسیں پڑھاتا۔ دا اولڈ لیسنز، پرانے لیسن تھے وہ کافی عرصے سے پڑھاتا رہا تھا۔ ایون دا اولڈ پرونسیشن، تلفظ بھی پرانا ہی تھا۔ دا سیم جوک اباؤٹ لیکس کینولیا، وہی لیکس کینولیا کے بارے میں پرانے مذاق۔ یہ کوئی قبل مسیح کے رومن اسٹیٹ کا ایک قانون تھا جس میں 2 قسم کی نسلوں کو آپس میں شادی کرنے کی پہلے کوئی 4-5 سال پہلے پابندی لگی تھی، پھر اس قانون کے تحت اجازت دے دی گئی تھی۔ تو چپس اپنے رنگ میں ہر بات کا مذاق بنا لیتا تھا۔ There was a new generation that had not heard it۔ سکول میں تو اب نئی نسل آ چکی تھی جس نے پہلے یہ مذاق نہیں سنے ہوئے تھے۔ And he was absurdly gratified by the success it achieved۔ اور اس کے مذاق سے یعنی اس کے مذاق کو کامیابی حاصل ہوتی، مطلب لوگ محظوظ ہوتے، تو وہ مضحکہ خیز حد تک شکر گزار ہوتا ہے اس بات کا۔ He felt a little like a music hall favorite returning to the boards after a positively lost appearance۔ وہ ایک ایسے یعنی جس طرح میوزک ہال میں کوئی موسیقار یا گلوکار فیوریٹ رہا ہو اور ماضی میں یا کچھ عرصہ پہلے اپنی کامیابیوں کے بعد دوبارہ وہ سٹیج پہ آ رہا ہو، وہ اس طرح کا محسوس کرتا تھا۔ They all said how marvelous it was۔ وہ سارے یعنی اسٹوڈنٹ سارے کہتے کتنا شاندار مذاق تھا۔ That he knew، نہیں یہ اس کے بارے میں ہے کہ وہ لوگوں کو جانتا تھا۔ They all said، وہ سارے کہتے how marvelous it was that he knew every boy's name and face so quickly، کہ ہر لڑکے کا نام اور چہرہ وہ فوراً جان جاتا ہے اور پہچان لیتا ہے۔ They did not guess how closely he had kept in touch from across the road، کیونکہ لڑکوں کو یعنی اسٹوڈنٹس کو نہیں پتا تھا کہ وہ روڈ کے پار سے بھی کتنا رابطے میں ہے اپنے اس سکول اور کلاس اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ۔ He was a grand success، وہ ایک شاندار کامیابی تھا all together، مکمل طور پر۔ In some strange way، کسی عجیب طریقے سے he did and they all knew and felt it، helped things، سکول کے معاملات چلانے میں اس نے مدد کی اور چیزوں کو یعنی اس نے محسوس کیا اور آگے چلایا۔ For the first time in his life he felt necessary to something that was nearest his heart۔ پہلی دفعہ زندگی میں اس نے یہ محسوس کیا کہ اس کی اہمیت ہے، اور اہمیت اس چیز کے لیے جو اس کو بہت عزیز تھی۔
There is now sublimer, there is no sublimer feeling in the world and it was his at last. اس سے اچھا کوئی احساس نہیں ہے، یعنی آپ جس کو چاہیں اس کے لیے آپ اہم ہو جائیں. اس سے اچھا کوئی احساس نہیں ہے دنیا میں، اور اب یہ احساس اس کو حاصل ہو چکا تھا. He made new jokes too about the OTC, Officer Training Camp, OTC. اس کے بارے میں اس نے نئے مذاق بنائے، کیونکہ یہ جنگ عظیم اول کے دورانیہ ہے تو ہر جگہ فوجی کیمپ لگ چکے تھے، اور شاید سکول اور اس کے ساتھ یعنی بروک فیلڈ سکول کے ساتھ بھی لگ چکا تھا. اینڈ دا فوڈ راشننگ سسٹم اینڈ دا اینٹی ایئر ریڈ بلائنڈ دیٹ ہیڈ ٹو بی فٹڈ آن آل دا ونڈوز. فوڈ راشننگ سسٹم وہ فوجیوں کا ایک خاص ترتیب ہوتی ہے کہ اتنی تعداد ہے تو اتنا چینی اور اتنا آٹا، اور اس راشننگ سسٹم کے اوپر بھی اس کے مذاق تھے. اور ہوائی حملے کے خلاف جو پردے لگائے گئے تھے ہر دیوار ہر کھڑکی پر، اس کے بارے میں بھی اس کے اپنے مذاق تھے. There was a mysterious kind of resolve that began to appear on the school menu on Mondays. سوموار والے دن سکول کے مینیو پہ ایک عجیب قسم کا کیک جو روٹی کے ٹکڑوں سے بنتا تھا، اس کے وہ ایک اچانک یعنی مسٹیریس کائنڈ اس کو کہتا ہے لکھنے والا مصنف کہ ایک پراسرار قسم کا ایک کیک نمودار ہوا تھا اسکول کے مینیو پہ. اینڈ چپس کالڈ اٹ abhorrendum, meat to be abhorred. چپس اس کو کہتا یہ قابل نفرت گوشت ہے. The story went round, heard chips latest. اور یہ سٹوری یعنی یہ جو جوک تھا یہ فوراً ہی پھیل جاتا اور لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے کہ وہ نئی بات سنی ہے، نیا مذاق چپس کا سنا ہے. چیٹرس fell ill during the winter of 1917. 1917 کے موسم سرما میں چیٹرس بیمار ہو گیا، ہیڈ ماسٹر. اینڈ اگین فار دا سیکنڈ ٹائم ان ہز لائف چپس بیکیم ایکٹنگ ہیڈ آف بروک فیلڈ. تو دوسری دفعہ زندگی میں چپس بروک فیلڈ کا ایکٹنگ ہیڈ بن گیا. دین ان اپریل، اور اپریل میں چیٹرس ڈائڈ، چیٹرس مر گیا. اینڈ دا گورنرز آسکڈ چپس اف ہی وڈ کیری آن فار دا ڈیوریشن. تو بورڈ آف گورنرز نے یعنی گورنرز نے کہا کہ وہ یہ دورانیہ اب کام چلائے گا. چپس سے پوچھا، ہی سیڈ ہی وڈ، اس نے کہا ہاں وہ چلائے گا. اف دے وڈ ریفرین فرام اپوائنٹنگ آفیشلی، اگر وہ باضابطہ طور پر اس کی تقرری بطور ہیڈ ماسٹر نہ کریں، یعنی تقرری کرنے سے باز رہیں، مطلب میری تقرری نہ کریں تو پھر میں کام چلاؤں گا. فرام دیٹ لاسٹ آنر ود ان ہز ریچ ایٹ لاسٹ ہی شرینک انسٹنکٹیولی. لاسٹ آنر یہ جو آخری اس کو اعزاز مل رہا تھا ہیڈ ماسٹر بننے کا، ود ان ہز ریچ ایٹ لاسٹ جو اب اس کی پہنچ میں تھا، ہی شرینک انسٹنکٹیولی وہ اس نے جبلی طور پر اس سے پیچھے ہٹا. فیلنگ ہمسیلف ان سو مینی ویز ان ایکول ٹو اٹ، بہت سے حوالوں سے اپنے آپ کو اس کے قابل نہیں سمجھتا تھا. ہی سیڈ ٹو ریورز، ریورز بورڈ آف گورنر کا شاید چیئرمین تھا، اس کو کہا چپس نے، یو سی آئی ایم ناٹ اے ینگ مین اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ پیپل ٹو ایکسپیکٹ اے لاٹ فرام می. کہ میں ایک نوجوان آدمی نہیں ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھ سے زیادہ توقع کریں. آئی ایم لائک آل دوز نیو کرنلز اینڈ میجرز یو سی ایوری ویئر جسٹ اے وار ٹائم فلیوک. کہ میں ان سارے جو پھر رہے ہیں نا جنگ کے دوران میں کرنل اور میجر، ان کی طرح کہوں. یہ اصل میں تو کرنل اور میجر نہیں ہوتے، وہ تو نچلے رینک کے ہوتے ہیں، تو جنگ کی وجہ سے ان کو فوراً رینک پہنا دیتے ہیں. جسٹ اے وار ٹائم فلیوک، یہ تو ایک جنگ کے دور کی خوش قسمتی ہے. اے رینکر، یہ بیسیکلی تو نچلے رینک کے ہیں. دیٹس آل آئی ایم ریئلی، یہی میں بھی ہوں اسی طرح کا. تھینک یو ویری مچ، وی ول کنٹینیو. تھینک یو.